بڑے عذاب سے پہلے۔ اور دوسری بات، یہ جو عوامی یا مجموعی عذاب آتے ہیں ان کا ایک قانون یہ ہے کہ اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی سورہ انفال کی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف بروں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بدکار ہی لپیٹ میں نہیں آئیں گے، اس میں نیک بھی لپیٹ میں آ جائیں گے، اس میں معصوم بھی آ جائیں گے۔ اس سے وہ حقیقت جو ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کیوں آخر نیک بھی تھے جس علاقے کے اندر یہ عذاب آیا ہے۔ پھر وہ نیک اور بدکار کا معاملہ تو بعد میں ہوگا، یہ بیچارے معصوم بچے جو ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں، جن کے لیے زندگی کا ایک شوق جو ہے اس زبردست آیا ہے کہ بعض جو ہیں ابھی تک بتایا گیا ہے کہ ایسے ہیں کہ جیسے وہ بھوچکے سے ہو کر رہ گئے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، پھٹی ہوئی ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کہاں ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئے۔ تو اس معاملے کے اندر میں نے عرض کیا دو باتیں جو نوٹ کرتے جائیے، انڈیویجول بیسس پر عذاب یا جزا اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، وہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ البتہ کلیکٹیو لیول پر قوموں کا، معاشروں کا محاسبہ یہاں ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر عذاب آتے ہیں۔ ان عذابوں میں ایک عذاب اکبر اور ایک عذاب اصغر، عذاب ادنیٰ، اور ان میں نمبر دو یہ کہ اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے لا محالہ۔ اب میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف کہ دنیا میں عذاب کی، اجتماعی عذاب کی کتنی قسمیں رہی ہیں۔ سب سے پہلے عذاب اکبر، عذاب استیصال۔ استیصال کسے کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں جڑ کو، کسی پودے کو جڑ سے اکھیڑ دینا، استیصال، عذاب استیصال۔ قوم نسیم منسیہ کر دی گئی، ایک شخص نہ بچا سوائے چند لوگ جو ایمان لے آئے۔ یہ عذاب جو ہے یہ بہت سی قوموں پر آیا ہے، لیکن یہ عذاب صرف ان پر آیا جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ رسولوں نے اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے حق کا حق ہونا، شر کا شر ہونا، غلط کا غلط ہونا مبرہن کر دیا، حجت قائم کر دی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حق کیا ہے، وہ دل میں جان لیتے تھے حق یہ ہے، لیکن پھر اپنے تعصبات کی وجہ سے، آبا پرستی، اپنا تعصب، اپنے آبا و اجداد کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں، پھر اپنی چودراہٹیں، قال الملأ الذین، وہ ملا جو ہے سردار، ان کی اپنی سرداری جو ہے اس پر آنچ نہ آ جائے۔ مختلف اسباب سے حق کے واضح ہونے کے بعد، اور اس کے بعد کہ وہ جان لیتے تھے کہ حق یہ ہے، پھر کفر پر اڑے رہنا، اس کے بعد جو ہے معلوم ہوا کہ اب ان میں کوئی خیر باقی نہیں ہے۔ تو جیسے کوڑا کرکٹ آپ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں، ایسے ہی اس پوری قوم کو، اس کے لیے 3 الفاظ قرآن میں آئے ہیں تعبیر کے، کَأَن لَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، وہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں، آباد ہی نہیں تھے۔ قوم سمود کے گھر جا کے اب بھی دیکھ لیجئے، پہاڑوں میں تراشے ہوئے، بڑے بڑے ہال کس خوبصورتی سے، آج سے کم 7-8 ہزار سال قبل کے وہ کی تہذیب تھی سمود کی، کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، معلوم ہوتا ہے جیومیٹری انہیں معلوم تھی، اتنے یعنی وہ صحیح خطوط ہیں ان کی اس عمارتوں کے، ہال بڑے بڑے، چھوٹے سائڈ رومز جا کے دیکھ لیجیے، لیکن وہ لوگ کہاں ہیں، ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ کَأَن لَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، دوسری جگہ آتا لا یُرَىٰ إِلَّا مَسَاکِنُہُم، اب ان کے مسکن تو نظر آتے ہیں، ان کے مکین نظر نہیں آتے، وہ رہنے والے کہیں نہیں، ان کا کوئی وجود نہیں۔ اور کہیں وہ جو میں نے لفظ پہلے بھی استعمال کیا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے کہ ظلم اور کفر اور شرک کی روش اختیار کی۔ یہ ہے عذاب اکبر، سب سے بڑا عذاب۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے، یہ صرف ان قوموں پر آیا ہے جن کی طرف رسول بھیج دیے گئے، اتمام حجت ہو گئی ان پر، حق کی حقانیت کو واضح کرنے کا حق ادا کر دیا گیا۔ اسی کو کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب بھیجنے والے نہ تھے جب تک کہ رسول مبعوث نہ کرتے۔ رسول آ گئے، انہوں نے حق کا حق ہونا واضح کر دیا، لوگوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، لیکن مانا نہیں۔ البتہ یہ عذاب اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا، کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ اس درجے میں اتمام حجت ہوگی،
امت میں لوگ ہیں جو دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لیکن کہاں ان کی دعوت و تبلیغ، کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ۔ ہمارے اپنے دامن داغدار ہوتے ہیں، وہاں اس دامن پر کوئی داغ تو دور بات ہے، وہ چھینٹ تک نہیں۔ تو ابو ڈاؤٹ ہر اعتبار سے شخصیت جو ہے، کردار ابو ڈاؤٹ، شک و شبہ سے بالا تر۔ تو جو اتمام حجت رسولوں کے ذریعے ہوتا تھا وہ دوسرے داعیوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، لہذا وہ عذاب اب نہیں آئے گا۔ البتہ ایک ماضی کا قرض ہے جو ادا کرنا ہوگا، یہ بڑا اہم نکتہ ہے، نوٹ کر لیجیے۔ ماضی کا ایک قرض ہے۔ ایک قوم ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں یہود، بنی اسرائیل، ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا رسولاً الی بنی اسرائیل، خاص طور پر بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور خود حضرت مسیح کے الفاظ بائبل میں موجود ہیں کہ مجھے تو صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش کے لیے بھیجا گیا۔ اس قوم نے ان کو نہ صرف رد کیا بلکہ جو جوابی کارروائیاں کی ہیں انہیں حرامزادہ قرار دیا، ولد الزنا۔ ان کی والدہ مریم صدیقہ کو زنا کی تہمت سے متہم کیا۔ ان کے عظیم ترین معجزے جو اللہ نے انہیں دیے تھے انہیں جادو سے تعبیر کیا، اور جادو کفر ہے، لہذا یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، لہذا یہ واجب القتل ہے۔ یہودیوں کا جو سب سے بڑا ادارہ تھا، ان کے فقہا، ان کے ربائس جو سب سے بڑے تھے، ان کا فیصلہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے۔ اب جو بھی ہوا اس کے بعد رومی گورنر نے کیا کیا، یہ لمبی داستان ہے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے کیا کیا یہ دوسری بات ہے۔ اللہ نے حضرت مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، ان کی جگہ وہ شخص سولی دیا گیا جس نے کہ غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کرایا تھا، اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی۔ اور یہ بات ہمارے ہاں کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ برنباس کی انجیل میں تفصیل موجود ہے۔ ایونجیلیم برنابے، برنباس وہ حواریین میں سے تھے، ان کی انجیل کو یہ عیسائی نہیں مانتے، اپوکریفل کہتے ہیں، کینونیکل نہیں ہے، کینونیکل بائبلز 4 ہیں، یہ ان میں نہیں ہے، ان میں تفصیل درج ہے۔ حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا اور قوم جو عذاب کی مستحق ہو گئی تھی اس کے عذاب کو ملتوی کر دیا گیا۔ یہ قرض ہے تاریخ کا، اس امت کے اوپر وہ عذاب ابھی آنا ہے، وہ عذاب آئے گا، اور حضرت مسیح ہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور ان کی جو امت تھی اس کا معاملہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہی ہوگا۔ اور یہودیوں میں سے ایک بڑا لیڈر جو اٹھے گا، اینٹی کرائسٹ، دجال، اس کو حضرت مسیح اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ تو یہ تو ایک ہے معاملہ، اور یہ ماس ہوگا، اس کے اندر ایکسٹرمینیشن ہوگی، کوئی یہودی نہیں بچے۔ کچھ یہ کہتے ہیں جو پروٹسٹنٹس ہیں عیسائیوں میں سے کہ 20% یہودی حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے، وہ بچ جائیں گے، 80% وہ بھی کہتے ہیں کہ ختم ہو گے، حالانکہ وہ دی اسٹیٹ آف اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر اور سب سے بڑے فائنینشیل سپورٹر ہیں۔ بہرحال البتہ جزوی ہلاکتیں جو ہیں وہ آئیں گی اور آتی رہیں گی، اور ان جزوی ہلاکتوں سے امت مسلمہ بھی مستثنیٰ نہیں ہوگی۔ یہ جزوی ہلاکتیں دنیا میں غیر مسلموں پر بھی آتی ہیں۔ سونامی میں مسلمان غیر مسلم سبھی لپیٹ میں آ گئے۔ قطرینہ میں کیا ہوا؟ ابھی ایک اور سیلاب ہے کہ جو فلوریڈا کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ مشرقی ساحل جو امریکہ کا، وہ تو ہر وقت ہی سیلاب کی زد میں ہے، طوفان کی زد میں ہے۔ آج کیرولائنا میں آ گیا، آج کہیں اور آ گیا، آج فلوریڈا میں۔ فلوریڈا تو ہر وقت ہی۔ یہ ساری چیزیں بھی وہ آئی اوپنرز کے درجے میں ہوش میں آئیں۔ تمہیں اپنی قوت پر بڑا سوم ہو گیا ہے، دیکھو یہ قدرت تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ قوی ہے۔ وہ جو پرانا ایک وہ ہے ورس ہے، ایک آرٹ گلوری فریڈم فیل بٹ نیچر اسٹل از فیئر، میں اس کی جگہ کہہ رہا ہوں سائنس ٹیکنالوجی آرمامنٹس فیل بٹ نیچر اسٹل از اسٹرانگر۔ ساری تمہاری قوتیں، ساری طاقتیں تم نے ہارنس کر لیا ہے، فورسز آف دی نیچر کو استعمال کر رہے ہو، ایکسپلائٹ کر رہے ہو، لیکن یہ کہ تمہاری کوئی حیثیت، قدرت کی جو طاقتیں ہیں، نیچر کی جو فورسز ہیں، اللہ کی جو طاقت اور قدرت ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا تو تصویر آئی تھی بش کی،